اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 13 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 13 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لرسلہم اور لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحی الیہم ربہم لنہلکن الظالمین۔ وقال الذین اور کہا ان سب لوگوں نے، کفروا جنہوں نے اپنے نبیوں کا انکار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات ہے اور پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ایک جیسے حالات، ایک جیسی باتیں، سب انبیاء کو ایک جیسی مشکلات اور تکلیفیں جو ہیں وہ برداشت کرنی پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت لوگوں نے کہا، جو انکار کرنے والے تھے، لرسلہم اپنے پیغمبروں کو، یعنی لنخرجنکم من ارضنا، ہم ضرور نکال دیں گے آپ کو اپنی زمین میں سے، اپنے شہر سے، ملک سے، او لتعودن فی ملتنا، یا واپس آ جائیں آپ ہمارے ہی دین پر۔ اللہ کے پیغمبر آپ دیکھیں، انسان تاریخ دیکھتا ہے سمجھ آتی ہے کہ اس سے پہلے وہ اسی قوم میں رہ رہے ہوتے تھے، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور قوم کے وہ بہترین فرد اور بہت باعزت فرد گنے جاتے تھے۔ لوگ ان سے صلاح مشورے کرتے، ان پہ بڑا بھروسہ ہوتا، لیکن جیسے صرف ایک بات کا فرق پڑتا ہے کہ وہ توحید کی دعوت دیتے، لا الہ الا اللہ، کہ ایک معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، باقی سب باطل ہے، مخلوق ہے، تو وہ سارے کے سارے ان کے ساتھ ناراض ہو جاتے۔ نہ ان سے کوئی دولت مانگتے، نہ پیسے مانگتے، نہ ان سے کوئی چیز چھینتے، نہ انہیں کوئی اور بات ایسی مانگتے جو ان کے لیے مشکلات میں ڈالتے، صرف ایک بات کہ یہ مان لو، اس پہ آ جاؤ، ان بتوں کو چھوڑ دو، غیر اللہ کو چھوڑ دو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ضرور نکال دیں گے اپنے شہر سے، زمین سے، اگر آپ واپس ہمارے ملت پہ نہ آئے۔ یعنی اسی قوم کے لوگ، اسی قبیلے کے فرد، لیکن ایک توحید ان کو گوارا نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم آپ کو خود نکال دیں گے، اگر اللہ کا نام لینا، اللہ کی توحید کا نام لینا ہے۔ لیکن ان نبیوں نے اس اللہ کی توحید پہ کمپرومائز نہیں کیا، اپنا وطن بھی چھوڑ دیا، ہجرت کر کے بے سر و سامان مدینہ چلے گئے۔ ایسے ہی پہلے بھی امتوں کے ساتھ ہوئے۔ لَنُہْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ فَأَوْحَىٰ تو پس ہم نے وحی کی، الیہم ان کی طرف۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی بات بتا رہے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بھی ایسے ہی ہوگا، ہم نے اپنے ان سب رسولوں کی طرف وحی کی، ربہم ان کے رب نے، لَنُہْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ کہ ہم ہلاک کر دیں گے ظالموں کو، لازماً ہلاک کر دیں گے، اللہ فرما رہے ہیں اپنے نافرمانوں کو۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ أَرْض اور اللہ نے کہا کہ ہم ان کو نکالیں گے، وہ تو آپ کو نکالنا چاہتے ہیں، ان کو نکال کے بسا دیں گے ہم تجھ کو، الارض اس زمین پہ، من بعد میں ان کے بعد، وہ نیست و نابود ہو جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے، وہ تباہ ہو جائیں گے، اور اس زمین پہ جو تمہیں نکالنے والے ہیں ہم وہاں آپ کو بسائیں گے۔ دیکھیں مکہ میں بھی ایسے مکہ سے نکالا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہی مکہ مسلمانوں کو عطا فرمایا، اور کفر کے جو گڑھ تھا، جو حکومت تھی شرک کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پاش پاش کر دیا اپنے ان ایمان والوں کے ذریعے سے، اور وہاں سے کافروں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کہاں چلے گئے، یا تو ایمان لے آئے یا کہیں دور بھاگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے پیغمبروں کو کہتے ہیں کہ ہم اپنے نافرمانوں کو مٹا دیں گے، شرک والوں کو مٹا دیں گے، اور ایمان والوں کو بسا دیں گے اس کے اندر۔ ایسے ہی ہوتے ایمان والے بستے ہیں۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافِ مَقَامِي اللہ فرما رہے ہیں یہ میرا وعدہ ہر اس بندے کے لیے ہے، کون؟ خاف مقامی، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جو قیامت والے دن اس بات پہ خوف کھا گیا کہ میں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، میں کیا اعمال لے کے جاؤں گا، کیا منہ لے کے جاؤں گا، اس لیے وہ نیک اعمال کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے قدم قدم پہ توبہ کرتا ہے۔ وخاف وعید اور جس نے اس قرآن کو پڑھا، اس قرآن کو سمجھا، اور یہاں جن نافرمانوں کو جتنی سزا کا حکم ہے، جو وعیدیں سنائی گئی ہیں گناہگاروں کے لیے،
ان کے اس سے وہ ڈر گیا کہ میں نے اگر گناہ کیے تو یہ سارے عذاب، ساری تکلیفیں، پریشانیاں مجھے قبر حشر میں برداشت کرنی پڑیں گی، اور رب کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے ہر حال میں، اور میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا۔ اس لیے وہ گناہ تو ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن قدم قدم پہ معافیاں مانگتے ہیں اپنے رب سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کا وعدہ سب لوگوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اور رب کے ان وعیدوں سے جو گناہ گاروں کو ملی ہیں اور پچھلی قوموں کو ملی ہیں، اس سے وہ ڈر گیا، اللہ کے عذاب سے ڈر گیا جو اللہ نے عذاب کے وعدے کیے ہوئے ہیں۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اللہ فرما رہے ہیں کہ جس وقت مدد مانگی پیغمبروں نے، اللہ سے مدد مانگی فتح کے لیے، وَخَابَ کُلُّ، اور نامراد ہو گئے، خوابہ نامراد ہو گئے، ناکام ہو گئے، کل ہر ایک، جبارن عنید، جو بھی نامراد تھا، سرکش تھا، راہ سے ہٹا ہوا تھا، وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ عنید ہوتے جو اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہو، کسی غلط ضد پہ اڑا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں عنید۔ تو وہ سارے کے سارے جو کفر کی اور شرک کی ضد پہ اڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ناکام اور نامراد کر دیتے ہیں، جیسے اہل مکہ بھی ہوئے، اور اسی طرح پہلی قوموں میں بھی نوح علیہ السلام کے لوگ وہ بچے، سمود کا عاد قوم عاد، قوم سمود، لوط علیہ السلام کی قوم، سب وہ بچے جو صرف ایمان والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سارے سرکشوں کو ٹھکانے لگا دیتا ہے، راست سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو۔ وَمِن وَرَاءِ جہنم، صرف اتنی بات نہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے یہ جو ضدی اور سرکش اور شرک کرنے والے لوگ ہیں، اللہ فرما رہے ہیں وَمِن وَرَاءِ جہنم، ان کے آگے بھی جہنم ہے، پیچھے بھی، ورا دونوں معنوں میں آتا ہے، آگے بھی جہنم ہے، پیچھے بھی جہنم ہے۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور اس کے اندر جب ان کو پیاس لگے گی تو یہ پئیں گے پیپ اور خون ملا ہوا ان کو پلایا جائے گا، کوئی مایا یا لیکوڈ قسم کی چیز، اور یہ کہاں سے آئے گی؟ جو جہنمی جہنم میں جل رہے ہوں گے، ان کا جب جسم دنیا میں بھی جلتا ہے تو ایسے ایک پانی سا پیپ سی نکلتی ہے، زخموں سے جیسے نکلتی ہے، یہ ان کو پلایا جائے گا جس سے ندیاں بہہ رہی ہوں گی ان کے جسموں سے بدبودار، اور یہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں اور نبیوں کا مقابلہ کرنے والے ہیں اور ضد پہ قائم ہیں اور انبیاء کی بات نہیں مانتے۔ یتجرعہ، اللہ فرماتے ہیں کہ گھونٹ گھونٹ پئیں گے، ولا یکادو، اور نہیں ہو سکے گا، یسیغہ، ان کے گلے سے اترنا، ان کو وہ گلے سے اتریں گے، نہ گھونٹ بھریں گے لیکن گلے سے اتار نہیں سکے، اتنی گندی، اتنی بدبودار وہ ہوگی، اور ایسا اللہ معاف فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ سب کو معاف کرے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، اللہ سب کے ایمان کو محفوظ رکھے، اور جن کے پاس نہیں، اللہ ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ وَيَأْتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر طرف سے انہیں موت ہی موت نظر آئے گی۔ جیسے دنیا میں کبھی کبھی ہوتا ہے نا، انسان ایسی پریشانی میں یا ایسی خوفناک جگہ پھنس جاتا ہے کہ موت کے علاوہ وہ سمجھتا ہے کہ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں، اب تو موت ہی موت ہے، تو انہیں ہر طرف سے موت کا خوف آتی ہوئی نظر آئے گی، مگر کیا؟ آگ میں جلنا، وہ موت، فرشتوں کی طرف سے تکلیف جو ملے گی، جو مار پڑ رہی ہوگی، وہ بھی ہے، پھر ابلتا ہوا پانی پینے کو ملے گا، یہ پیپ پینے کو ملے گی، تو ہر چیز ایسی ہے کہ انسان کو موت ہی موت نظر آئے گی۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّت، اللہ فرما رہے ہیں لیکن موت آئے گی نہیں، نظر آ رہی ہوگی جسم۔ اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ رحم کر، اللہ معاف فرما دے۔ جسم سے جلنا شروع ہوگا، سر کی چوٹی تک جلے گا، پھر جسم ملے گا، پھر ایسے ہی ہوتا رہے گا، موت آئے گی نہیں۔ موت کی تمنا کریں گے لیکن موت آئے گی نہیں، یہ آگے بھی یہ مضمون آئے گا۔ وَمِن وَرَاءِ عذاب، اور ان کے آگے اور پیچھے ہوگا عذاب، غلیظ، بڑا سخت عذاب۔ دنیا میں انہوں نے انکار کیا نبیوں کی تعلیم کا، اللہ کی توحید کا، اللہ کی کتابوں کا، اب ان کے آگے اور پیچھے اس دنیا کے عذاب کی وجہ سے شدید عذاب ہے، یعنی کفار جو ہیں ان کا سخت ترین عذاب ہوگا بوجہ اس کے کہ انہوں نے دنیا میں انبیاء کی بات نہیں مانی۔ مثل الذین کفروا، اللہ فرما رہے تھے مثال ان لوگوں کی جو کفر کرنے والے، اللہ کے نافرمان، شرک کرنے والے، جو رب کو رب نہیں مانتے، کفروا بربہم، جو اپنے رب کو رب نہیں مانتے، اعمالہم، ان کے اعمال، اگر انہوں نے کوئی زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہے،
करमादे निश्तद्दत, वो ऐसे है मानद राख के, निश्तद्दत के जो सख्त चले, बेखरी हवाज, राख की मानद उनके अमाल उनके जल जाएंगे, और वो राख भी ऐसे होगी कि जो तेज़ हवा चले, फी यौमिन आसिफ, उस दिन क़यामत वाले दिन तेज़ हवा चलेगी और वो अमाल जो पहले ही राख हो जाएंगे और वो राख भी वो हवा बखेर देगी। ला यक़दिरून मिम्मा कसबू अला शैइन, और कोई उनको नफ़ा नहीं मिलेगा, कोई उनको बदला नहीं मिलेगा, अजर नहीं मिलेगा, जो कुछ वो दुनिया में मेहनत से कमा के लाए ज़र्रा बराबर भी। क्यों? उन्होंने नेकी की, नेक काम हर कोई करता है, लेकिन पहली बात है कि वो ईमान नहीं ले आए। यानी कुफ्र और शिरक के अमाल में और ईमान वालों के अमाल में ये फ़र्क है कि कुफ्र और शिरक के साथ बग़ैर ईमान के जितने मर्ज़ी कोई नेक अमाल करे, पैसे खर्च करे, जान खर्च करे, माल खर्च करे, जो कुछ भी उसके बाद वक्त लगाए, उसकी मिसाल एक राख जैसी है कि, और वो भी ऐसे जो हवा में बिखर जाए, वो भी एक ज़र्रा भी हाथ ना आए। असल क्या होते हैं, बुनियाद जब तक नहीं होगी बिल्डिंग किसी काम की नहीं, और बुनियाद किस बात पे है? ईमान के ऊपर है। तो क़यामत वाले दिन इनकी आमाल किसी काम के नहीं होंगे, कोई वज़न नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और वो ज़र्रा भी हाथ नहीं आएगा, और वो जो दुनिया में उन्होंने किया होगा उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? ईमान के साथ नहीं किया, रिज़्क़ हराम के साथ करते रहे हैं, मुनाफ़क़त करते रहे हैं, रियाकारी के साथ करते रहे हैं, सारे अमाल ज़ाया हो जाते हैं इंसान के। ज़ालिका हुवज़्ज़लालुल बईद, और अल्लाह फरमाते हैं यही तो हैं जो बिल्कुल गुमराही के परले दर्जे पे हैं। यानी इनके जो अमाल हैं वो राख की शक्ल में ऐसे बिखरे हुए हैं कि जैसे उनके पास कुछ भी नहीं है। तो इनके वो भी उनसे गुम हो गए जो राख थी, और ख़ुद भी दुनिया के अंदर भी भटके हुए थे, और आखिरत में भी अमाल उनके कुछ काम ना आए। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा, अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलतियाँ होगी, अल्लाह माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।